بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم ورک فار ڈے 6 میں ہمایوں کی لودھیوں اور افغانیوں کے ساتھ مارکہ آرائیوں کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، جہاں ہمایوں جو تھا اس کو بہت زیادہ شکست کا سامنا ہوا۔ تو بیٹا وہاں پہ ہمایوں نے پہلے شکست کھانے کے بعد شیر شاہ سوری سے واپس مڑا اور اس نے واپس جا کر اپنے اقتدار کو سنبھالنے کی کوشش کی، دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی۔ کون سا اقتدار؟ جو ہم بیٹا پچھلے گزشتہ لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ محمد ہمایوں جو تھا اس نے سارا اقتدار اپنے باقی تینوں بھائیوں کو بھی برابر برابر تقسیم کیا تھا۔ اسی اقتدار کو سنبھالنے کے لیے ہمایوں آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی ہندال کی خطا کو معاف کیا جب اس نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ دوسری طرف اس نے کیا کیا؟ ساتھ ہی اس نے ایک طاقت جمع کرنے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک طاقت، ایک جرت اکٹھی کی جائے، لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا جائے جس کی مدد سے شیر شاہ سوری پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے۔ اس معاملے کے لیے اس نے لشکر کی تیاری کے لیے اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سے اس نے اپیل کی کہ وہ اس کی مدد کریں تاکہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو اور شیر شاہ سوری کو شکست دی جا سکے۔ لیکن ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا کہ ان تمام بھائیوں نے، ان تمام رشتہ داروں نے اس کی ایک نہ سنی، سب نے معذرت کر لی۔ جب سب نے معذرت کی، اس کے باوجود آخر وہ ایک حکمران رہ چکا تھا، اس نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور ایک لشکر تیار کیا جو کہ تقریباً جو ہے وہ 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ لشکر کی جب اس نے تیاری کی تو اس میں سپاہی کتنے تھے؟ 40,000 سپاہی۔ لیکن بیٹا پرابلم کیا تھی؟ ان 40,000 میں سے 40,000 جو لوگ تھے، وہ جو لشکر تھا، وہ سارے کے سارے تجربہ کار نہیں تھے، وہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جو جنگ کے فنون سے واقف ہوں، ان ساروں میں ایسے نہیں تھے جو گھوڑ سواری کے فن جانتے ہوں، تلوار بازی کے فن جانتے ہوں، بلکہ کیا تھا، ان میں بہت بڑی تعداد نا تجربہ کار لوگوں کی اس نے شامل کی تھی۔ جب اس نے نا تجربہ کار لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو شامل کر لیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ کیونکہ وہ تو جنگ کرنے کے عادی نہیں تھے، ان کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا، تو اس کا نقصان اس کو میدان جنگ میں جا کے ہوا۔ اب ادھر وہ اپنے لشکر کی تیاری کر رہا تھا، دوسری طرف شیر شاہ کو اسی بات کی اطلاع ملی۔ شیر شاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی، اس نے اپنا لشکر تیار کیا، اپنے فوجی، اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس نے جو ہے وہ
کنوج کا جو جگہ جہاں جنگ کا میدان تھا اس کا رخ کیا۔ اب کنوج شیر شاہ سوری سے اتنا فاصلے پہ نہیں تھا جتنا ہمایوں کو فاصلہ طے کرنا تھا، لہذا شیر شاہ سوری نے اپنا لشکر پہلے روانہ کر دیا تاکہ وہ کنوج میں جا کر اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیں۔ اور یہ پہلے بھی، اس سے پہلے جتنے بھی اسلام نے مار کے لڑے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات لڑی، اس دورانیے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جو فوج میدان جنگ میں پہلے پہنچتی تھی وہ اپنی مرضی کی جگہ پر پڑاؤ ڈالتی تھی اور دوسری فوج کو دوسرے حصے پر رہ کر لڑنا پڑتا تھا۔ تو بیٹا ایسا ہی ہوا، ادھر سے شیر شاہ سوری پہلے پہنچا۔ شیر شاہ سوری کا لشکر ایسی جگہ پڑاؤ ڈال چکا تھا جو جنگ کے لیے انتہائی موزوں تھی، لیکن اس کے مقابلے میں محمد ہمایوں کا جو لشکر تھا، ایک تو وہ ناتجربہ کار لوگ تھے، دوسرا ان کو جگہ ایسی ملی جو نشیبی علاقہ تھا، نچلا علاقہ تھا، جس جگہ پر جنگ لڑنا اتنا موزوں نہیں تھا۔ رہی صحیح کسر ایک اور کام ہوا۔ رہی صحیح کسر کیا ہوئی؟ بارش ہو گئی۔ اب جب بارش ہوئی تو جہاں پر ہمایوں کی فوج نے کیمپ لگایا تھا وہ نچلا علاقہ جو ہے وہ پانی سے بھر گیا۔ جب وہ جگہ پانی سے بھر گئی تو ہمایوں کے پورے لشکر نے اپنی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ جناب اب اس پانی بھری جگہ پر تو جنگ نہیں ہو سکتی، لہذا خشکی کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے اس کا چناؤ کیا جائے، وہاں پر ٹھہر کر جنگ کی جائے شیر شاہ سوری سے۔ ہونا کیا تھا؟ شیر شاہ سوری انتہائی چالاک جرنیل تھا۔ وہ اپنی عقل مندی اور چالاکی کی وجہ سے اس نے فوراً اس تبادلے کے دوران، جب ہمایوں کی فوج ابھی لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، ابھی لڑنے کے خیال میں نہیں تھی، ہمایوں کی فوج تو اپنی جگہ تبدیل کر رہی تھی، تو شیر شاہ سوری کی فوج نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب اس حملے کا نقصان ہمایوں کو کیسا ہوا کہ اس کے وہ ناتجربہ کار لوگ جو تھے وہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ اس بے خیالی میں ہونے والے حملے کی وجہ سے تجربہ کار لوگ جو تھے وہ بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانے لگے، جس کی وجہ سے اس کے سپاہی بغیر لڑے ہی میدان سے بھاگ نکلے، اور یوں شیر شاہ نے وہ جنگ بھی جیت لی جو جنگ کنوج کے مقام پر ہوئی تھی۔ اب ہمایوں جو اس تصور سے نکلا تھا کہ وہ اقتدار کو بحال کرے جو اقتدار اس نے اس سے پہلے کھو دیا تھا، اب اس کی رہی صحیح کسر بھی ختم ہو گئی۔ ہمایوں انتہائی شکست زدہ حکمران کی حیثیت سے وہاں سے نکل پڑا۔ اب ہمایوں وہاں سے نکلا اور بڑی مشکل سے آگرہ جا پہنچا۔ دوسری طرف کیا تھا؟ شیر شاہ نے میدان جنگ تک بس نہیں کی۔ شیر شاہ نے کیا کیا بیٹا؟ شیر شاہ نے ہمایوں کی لڑائی میں شکست ہونے کے بعد اس کے پیچھا کرنا شروع کر دیا، جس کو کہتے ہیں تعاقب کرنا۔ شیر شاہ جب ہمایوں کا تعاقب کر رہا تھا تو ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے آگرہ کو چھوڑا اور دلی جا پہنچا۔ اب ادھر سے شیر شاہ جو کہ اپنے لشکر کے ساتھ تھا اس نے آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کے لیے ایک اور بری خبر کہ آگرہ پر بھی قبضہ ہو گیا،
اب ہمایوں کو اور زیادہ خوف ہونے لگا. اس نے سوچا کہ دلی میں ٹھہرنا جو ہے وہ میرے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے دلی سے لاہور کا رخ کیا. جب اس نے لاہور کا رخ کیا تو اس وقت کیا ہوا کہ شیر شاہ نے اس حصے پر بھی قبضہ کر لیا. اب شیر شاہ دلی پر قابض ہو گیا، آگرہ پر قابض ہو گیا. جب ان علاقوں پر شیر شاہ کا قبضہ ہوا تو محمد ہمایوں جو تھا وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں سندھ جا پہنچا. سندھ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں سے قندھار کا رستہ لیا. یعنی قندھار اور کابل کے جو علاقے تھے، اب اس زمانے میں اس کا ایک بھائی جس کا نام جو ہے وہ مرزا عسکری تھا، مرزا عسکری جو ہے وہ قندھار کا گورنر ہوتا تھا. اب اس نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گا اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھوں گا. جبکہ نقصان کیا ہوا کہ اس کے بھائی نے بھی اس کے خلاف علم بغاوت جو ہے وہ بلند کیا. اس نے ہمایوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. جب اس نے ہمایوں کو مدد دینے کی بجائے گرفتار کرنا چاہا تو ہمایوں جو ہے وہ جان بچا کر سرحد پار ایران جا پہنچا. جب وہ ایران کی سرحد میں داخل ہوا تو ایران اس وقت جو ہے وہ ایک مضبوط قسم کی سلطنت تھی. اب ایران کی جو سلطنت تھی بیٹا، اس کے مغلوں کی سلطنت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، کیونکہ بابر نے کابل کی فتح میں شاہ ایران سے مدد لی تھی اور شاہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات جو تھے وہ اتنے اچھے وابستہ تھے، جس بنا پر شاہ ایران نے اعلان کیا کہ ہمایوں کا اس کی شان کے مطابق شایان شان استقبال کیا جائے. جب اس نے یہ اعلان کیا تو اس کے راستے میں آنے والے سب سے پہلے گورنر جو سیتان کے گورنر تھے، سیتان کے گورنر نے ہمایوں کا اسی انداز سے استقبال کیا جس انداز سے اس کو حکم مل چکا تھا. اس طرح وہ جس راستے بھی گزرتا انتہائی عزت و احترام کے ساتھ، اور وہی درجہ اس کو دیا جاتا جو اس وقت کے ایک حاکم کا ہوتا، شہنشاہ کا ہوتا تھا. ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران بادشاہ اور ہمایوں کے درمیان مختلف خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا. جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا اسی انداز سے والہانہ قسم کا، پرتپاک قسم کا استقبال کیا گیا. پھر ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا. اس طرح ہمایوں جو ہے وہ اس سلطنت سے جلا وطن ہو گیا اور ایران کی سلطنت میں جا کر اس نے پناہ لی تھی. تو بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ محمد ہمایوں نے، پہلے ٹاپک میں ہم نے بات کیا کی تھی کہ اپنے اقتدار کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اقتدار کو بحال کیوں نہ کر سکا؟ کیونکہ اس کا بھائی ہندال جو تھا اس نے اس کی مدد نہ کی. اس نے رشتہ داروں سے مدد مانگی، انہوں نے بھی مدد نہ کی. اس نے دوستوں سے مدد مانگی، انہوں نے بھی مدد نہ کی. حتیٰ کہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنے کے باوجود اس نے ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر اکٹھا کر سکا، جس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ناتجربہ کار تھے. اور ان ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس نے بجائے اس کے کہ شیر شاہ سوری کو شکست دیتا، وہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کے لیے کنوج پہنچا. لیکن شیر شاہ سوری کا لشکر اس سے پہلے جا کر
اپنے من پسند جگہ پر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کو ایسا نشیبی علاقہ ملا جہاں اس کی فوج جو ہے وہ لڑ نہیں سکتی تھی، اور شیر شاہ سوری کے لشکر نے اس پر اس وقت حملہ کیا جب وہ نشیبی علاقے سے دوسری جگہ پر، خشکی کی جگہ پر منتقل ہو رہے تھے۔ لہذا اس کی فوج، ہمایوں کی فوج جو تھی وہ شیر شاہ سوری کی فوج کا مقابلہ نہ کر پائی اور بغیر لڑے بھاگ پڑے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمایوں کو جلا وطن کیا گیا۔ کس طرح کہ ہمایوں وہاں سے بھاگا، آگرہ پہنچا، لیکن آگرہ پہنچتے ہی شیر شاہ سوری اس کا پیچھا کرنے لگ گیا۔ جب اس نے آگرہ سے دلی کا رخ کیا تو شیر شاہ سوری نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ جب دلی پر قبضہ کیا تو ہمایوں جو ہے وہ دلی سے چلا اور لاہور آ گیا۔ لاہور تک اس نے دلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس نے سندھ کا رخ کیا، اور سندھ میں جانے کے بعد اس نے قندھار اور کابل کے علاقوں کی طرف گیا، کیونکہ اس وقت قندھار میں جو گورنر تھا وہ محمد ہمایوں کا بھائی تھا، اور بہتر تو یہ ہوتا کہ بھائی اپنے بھائی کو تحفظ دیتا، اس کا بھائی اپنے بھائی کو ہی گرفتار کرنے کا حکم جاری کر چکا تھا۔ لہذا وہ اپنی جان بچا کر ایران کی سلطنت میں داخل ہوا، لیکن شاہ ایران کے کیونکہ مغلیہ خاندان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، کیونکہ مغلیہ حکمران بابر نے جب کابل کی فتح حاصل کی تھی تو اس نے ایران سے مدد لی تھی، اور ایران کے ساتھ ان تعلقات کی بنا پر شاہ ایران نے اعلان کر دیا کہ جن جن راستوں سے محمد ہمایوں جو ہے وہ گزرے، ان راستوں کے گورنر اس کا استقبال کریں، یہاں تک کہ اس کو بڑے اچھے انداز سے بادشاہ تک پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے بھی اس کا بڑا استقبال کیا۔ پھر اس دورانیے میں وہ مختلف خطوط لکھ کر بادشاہ کو اپنی جگہ اور اپنے مختلف امور کے بارے میں بتاتا رہا، حتیٰ کہ شاہی مہمان خانے میں جب وہ پہنچ گیا تو اس کو شاہی مہمان کے طور پر وہاں پہ جگہ دی گئی۔ تو بیٹا یہ آپ کے چند سوالات بھی اس میں بنتے ہیں کہ محمد ہمایوں نے اقتدار کو بحال کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے، اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ ہمایوں کے بھائی جو ہیں وہ کون کون سے اس وقت اقتدار میں تھے۔ ایک ہندال جو تھے وہ آگرہ اور ان علاقوں میں حکمران تھے، جبکہ دوسری طرف اس کا دوسرا بھائی مرزا عسکری جو تھا وہ قندھار کا گورنر تھا، لیکن اس کے دونوں بھائیوں نے ہی اس کی مدد کرنے کے بجائے اس کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے ہمایوں کو آخر کار ہندوستان سے جلا وطن ہونا پڑا۔ تو انشاءاللہ بیٹا ورک فار ڈے 8 کے لیے حاضر ہوں گے، جس میں ہم ہمایوں کے ہندوستان میں واپسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیا وہ ہندوستان سے نکل تو چکا ہے، لیکن واپس کب آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ورک فار ڈے 7 کے لیے ہم محمد ہمایوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ہمایوں کو ہندوستان میں کس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر کار 1540 میں ہمایوں ہندوستان سے بھاگ کر ایران چلا گیا۔ یہاں تک بات ہم نے مکمل کی تھی۔ ورک فار ڈے 8 میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟
جس کام کی توقع نہ تھی وہ کام کیسے ہوا؟ کون سا؟ کہ جب کوئی ایک بادشاہ ایک دفعہ اپنی بادشاہت کھو بیٹھتا تھا تو اس کے لیے بادشاہت کا حصول ناممکن ہوتا تھا، لیکن ہمایوں نے ایسا کر دکھایا، وہ بادشاہت دوبارہ حاصل کی۔ کیسے کی؟ یہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہمایوں 1540 سے لے کر 1554 تک تقریباً 14 سے 15 سال تک ہندوستان سے دور رہا، کیونکہ اس دورانیے میں ہندوستان میں جو حکمران تھا وہ انتہائی مضبوط، وہ جرنیل قسم کا، چلاک، اور وہ تمام قسم کے جنگ کے فنون جاننے کے ساتھ ساتھ حکومتی اصول بھی جانتا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری کی جب تک حکومت رہی تب تک ہمایوں نے ہندوستان کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیر شاہ سوری نے بہت سے کارنامے کیے، ہندوستان کی اس نے تاریخ میں بہت سی ایسی نئی جہتیں پیدا کی جن کے بارے میں اور کوئی حکمران نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہاں، اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے شیر شاہ سوری کا جب دور پڑھیں گے۔ ابھی بیٹا ہم بات کر رہے ہیں ہمایوں کے حوالے سے۔ شیر شاہ سوری جو ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جانشین اسلام شاہ سوری جو ہے وہ برے صغیر کا حکمران بنا۔ دیکھنے میں تو وہ ایک ایسے باپ کا بیٹا تھا جو انتہائی جنگجو، جو انتہائی منظم، انتہائی تربیت یافتہ، لیکن اس میں ایک معاملہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ اسلام شاہ سوری سخت مزاج تھا۔ اس کی سخت مزاجی کا نقصان کیا ہوا؟ حالانکہ حکومت وہ بھی بڑے اچھے انداز سے، منظم انداز سے چلا رہا تھا، لیکن اس کی سخت گیری کی وجہ سے اس کے مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے وہ دلی طور پر اس کے خلاف تھے۔ اب جب مختلف علاقوں کے گورنر جو اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب اس کی حکمرانی میں وہ اس سے عرم بغاوت بلند نہیں کر سکتے تھے، یہ سلسلہ کچھ دورانیے کے لیے چلا، اور اس کے بعد اسلام شاہ سوری بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب جیسے ہی اسلام شاہ سوری جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو جتنے بھی صوبے تھے ان صوبوں کے جو گورنر تھے انہوں نے خود مختاری کی لہر پیدا کر دی۔ ہر صوبے کے گورنر نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ ملک میں ہر طرف افراتفری، ہر طرف انتشار، ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے اختیارات کا خود مالک بننا چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی نئے جانشین کا تعین نہیں ہوا تھا کہ اسلام شاہ سوری کے بعد کون ہندوستان کا حکمران بنے گا۔ جب یہ ایسے حالات تھے تو ہمایوں جو ہے وہ تو ایسے ہی صورتحال کے تصورات کر رہا تھا کہ کہیں ایسی صورت پیدا ہو اور ہمایوں دوبارہ ہندوستان آئے۔ ہمایوں نے جب سلطنت کی صورتحال دیکھی کہ یہ ہندوستان کی سلطنت شیر شاہ سوری سے اسلام شاہ سوری تک تو چلتی رہی، لیکن اسلام شاہ سوری کے گورنر جو ہیں وہ اس کی سختی کی وجہ سے وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، خود مختار ہونا چاہتے تھے، اپنے علاقے کے سربراہ خود بننا چاہتے تھے، تو تمام حکومت جو ہے وہ نا اتفاقی کی وجہ سے کمزور پڑ گئی۔
ادھر سے ہمایوں نے کیا کیا کہ ہمایوں نے حالات کو سازگار سمجھتے ہوئے اس نے اپنا لشکر لیا اور 1554 میں سب سے پہلے پشاور پر اس نے حملہ کر کے اس پر قبضہ رکھ کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پشاور پر ایک جو اس کا صوبہ ہے، ایک جو حصہ ہے سلطنت کا، اس پر اس نے قبضہ بڑی آسانی سے کر لیا، تو اس نے اپنی چہل قدمی آگے بڑھانا شروع کی۔ جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوا تو اس نے اگلا اپنا مارکا لاہور پر قبضہ کیا۔ کب؟ 1555 میں۔ 1555 میں اس نے لاہور کو دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب اس نے لاہور کو، کیونکہ لاہور یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، یہ بیٹا مغلیہ سلطنت کے لیے فضائی طور پر وہ اپنے لیے بڑا خوشگوار سمجھتے تھے۔ جب اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس کو ہندوستان کے علاقوں کی بادشاہت واپس ملنا شروع کی۔ جب اس نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی تو اس سے اس کو اطمینان ہونا شروع ہوا۔ اب اطمینان یہاں تک نہیں، پھر وہ آگے بڑھا۔ کہاں تک؟ دلی تک، آگرہ تک۔ یعنی اس نے وقتاً فوقتاً مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور 1554 سے لے کر 1556 کے 2 سال کے دورانیے میں اس نے پشاور، لاہور، دلی، آگرہ، ان علاقوں پر بھی اس نے دوبارہ اپنی بادشاہت کا سکہ جما لیا تھا۔ اب ان تمام سکوں کے جما لینے کے بعد ہوا کیا؟ وہی جو تمام حکمرانوں کے لیے اللہ نے فیصلہ رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ہمایوں جو تھا، وہ جو پہلے 10 سالہ حکومت کرنے کے بعد 15 سالہ ملک سے، اپنے وطن سے دور جلا وطنی کا دور کاٹنے کے بعد دوبارہ اپنے وطن میں حکمرانی کے تخت پر بیٹھ چکا تھا، وہ 1556 میں دلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے میں، اپنی لائبریری میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ مغرب کی اذان ہوئی۔ ادھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اس نے اپنی کتاب کو بند کیا، کتب خانے سے نکلا، اور جیسے ہی وہ کتب خانے سے نماز کے لیے نکلا تو سیڑھیوں سے اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ پاؤں پھسلا تو اس کا سر جو ہے وہ سیڑھی پہ لگا، اور اس چوٹ کی وجہ سے جو سر میں لگی تھی وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملا۔ تو دیکھیں آج کا ٹاپک انتہائی مختصر بیٹا، کہ جس میں ہم نے کیا پڑھا کہ ہمایوں جو تھا وہ پہلے تو جلا وطن ہو گیا، ایران چلا گیا، شاہ ایران کے پاس اس نے جا کر پرسکون زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہاں اس کے حالات سازگار نہیں تھے، اس کے بھائی بھی اس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ یہ باتیں ہم ورک فار ڈے 7 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس نے شاہ ایران کے پاس پرسکون زندگی گزارنے کے دورانیے میں تمام تر اپنی توجہ جو ہے وہ ہندوستان پر رکھی، کیونکہ اسی ہندوستان کا وہ حاکم رہا تھا۔ تو ہندوستان میں شیر شاہ سوری جو ایک مضبوط حاکم تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری جو ہے وہ جانشین بنا، اور اس جانشینی نے سخت مزاجی کی وجہ سے اپنے صوبوں میں وہ اتفاق، وہ اتحاد قائم نہ کیا جو اگلی سلطنت قائم کرنے کے لیے ممکن ہونا تھا۔ لہذا اس کے سخت گیری کی بنا پر تمام صوبوں نے خود مختاری کے اعلان کیے، پورے حکمرانی میں انتشار پھیل گیا، افراتفری پھیل گئی۔ جن حالات کو ہمایوں نے سازگار سمجھتے ہوئے پشاور پر قبضہ کیا، پھر لاہور پر قبضہ کیا، پھر دلی پر قبضہ کیا، اس طرح اس نے ہندوستان میں اپنی وہی شہنشاہت، وہ بادشاہت جو تھی
وہ دوبارہ حاصل کی، اور جب دوبارہ وہ اپنے پرسکون زندگی کے لیے بادشاہت حاصل کر چکا تھا تو تب وہ مطالعہ کرنے کے بعد مغرب کی اذان کے وقت لائبریری سے نکلتے ہوئے گرا اور سر میں چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اس مختصر سوال کو آپ نے بیٹا ایک دفعہ دھیان سے پڑھنا ہے، میں نے 2 دفعہ اس کو دوہرا بھی دیا ہے، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو بڑے اچھے طریقے سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم نے 2 مغل حکمرانوں کے بارے میں پڑھ لیا۔ کون سے 2 حکمرانوں کے بارے میں پڑھا؟ ظہیر الدین بابر کے بارے میں اور محمد ہمایوں کے بارے میں، اور ان 2 حکمرانوں نے اپنی حکمرانی کیسے کی۔ اب تیسری جو بات ہم نے پڑھنی ہے کہ ہمایوں کے دورانیے میں جو درمیان میں شیر شاہ سوری نے حکمرانی کی وہ کیسی کی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ شیر شاہ سوری جو تھا اس نے اور اس کے خاندان نے کب سے لے کر کب تک حکمرانی کی، اور ان کی حکمرانی کا ہندوستان پر تسلط کیسا تھا، اور انہوں نے لوگوں سے کیسا سلوک کیا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے باب نمبر 1 کے ایک ایسے ٹاپک کا انتخاب کیا ہوا تھا جس میں دوسرے مغل حکمران محمد ہمایوں کی حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ورک فار ڈے 9 میں ہم ایک اور ایسے حکمران کے بارے میں پڑھیں گے کہ جس نے ہمایوں کو شکست دی، جس نے اس ہندوستان میں اپنی حکمرانی کا سکہ جمایا۔ وہ کون؟ جس کے بارے میں بیٹا ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا نام ہے شیر شاہ سوری۔ آپ کی بک کے پیج نمبر 15 پر یہ ٹاپک دیا گیا ہے، جس میں یہ بات آپ کو سب سے پہلے عیاں کی گئی کہ شیر شاہ سوری جو ہے اس کا اصل نام کیا تھا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید الدین تھا۔ اب فرید الدین جو ہے وہ کیسا شخص تھا؟ وہ فرید الدین سے شیر شاہ سوری کیسے بنا؟ فرید الدین 1486 میں پیدا ہوا۔ اس کے والد محترم حسن خان سوری جو ہے، جو کہ جون پور کے راجا کی فوج میں شامل ہوا، اور راجا کی فوج میں شامل ہونے کے بعد وہ ایسا کمانڈر تھا کہ جو اس کے کمانڈر کے عہدے پر مستقل طور پر رہا۔ اب حسن خان سوری جو ہے بیٹا جب وہ کمانڈر کے عہدے پر مستقل قائم ہو گیا تو اس کے بعد اس کی تعیناتی سہرام میں ہوئی۔ تعیناتی کے طور پر جب اسے سہرام بھیجا گیا تو حسن خان سوری جو ہے وہ وہیں پہ ہی مستقل سکونت اختیار کر گیا۔ وہ پکا اس نے اپنی رہائش جو ہے وہ سہرام میں ہی رکھی۔ اب جب حسن خان سوری جو ہے
وہ سہرام میں رہا تو اس کا بیٹا فرید الدین بھی سہرام میں ہی اپنا بچپن گزار رہا تھا۔ جب اس نے اپنا بچپن جو ہے وہ سہرام میں گزارا تو اس وقت اس شیر شاہ کا سب سے بڑا شوق کیا تھا؟ اس کا شوق تھا شکار کرنا۔ شیر شاہ بچپن میں شکار کا بہت زیادہ شوقین ہونے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے بیٹا جو شکاری ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جفاکش ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شکار کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جنگلوں میں، ویرانوں میں، اسی طرح ریگستانوں میں وہ جاتے ہیں، لہذا وہ جسمانی طور پر ایک مضبوط شخص تھا۔ اب اس کی اسی وجہ سے اس کے باپ نے اسے سہرام سے جونپور بھیجا۔ شیر شاہ جو ہے اس سے مراد کیا؟ فرید الدین، پہلے اس کا نام کیا تھا؟ فرید الدین۔ وہ فرید الدین جو ہے وہ جونپور آیا اور جونپور کے گورنر کے پاس جو ہے، جو صوبے کا گورنر تھا، اس کے پاس اس کی رہائش کا بندوبست کیا گیا، کیونکہ اس کا والد ایک کمانڈر تھا اور اس کے تعلقات کی بنا پر اس کو صوبے کے گورنر کے پاس سکونت اختیار کرنی پڑی۔ اب جب صوبے کے گورنر کے پاس رہنے لگا تو اس کے پاس کون سا ماحول تھا؟ کیونکہ جو سربراہان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ تعلیمی ماحول ہوتا تھا اس دور میں، تو اس کے پاس ایک تعلیمی ماحول تھا، ادبی ماحول تھا، پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جس سے وہ زندگی گزارنے کے تمام اصول سیکھتا جا رہا تھا کہ زندگی گزارنے کے تمام اصول کیا ہیں، زندگی کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اس طرح شیر شاہ سوری جو ہے وہ کہاں پہ، کس سے شیر شاہ بنا؟ فرید الدین سے۔ وہ فرید الدین سے ہٹا اور شیر شاہ سوری بن گیا، کیونکہ شیر شاہ جس سے مراد کیا بیٹا؟ فرید الدین۔ فرید الدین جو تھا وہ بہت بڑے عزائم رکھتا تھا، اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ مستقبل میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے، اور وہ صرف چاہتا نہیں بلکہ وہ مصمم ارادے رکھنے کی وجہ سے ان کاموں کے لیے محنت بھی کرتا جا رہا تھا کہ وقتاً فوقتاً وہ ان علوم کو سیکھتا جا رہا تھا جو اسے فرید الدین سے شیر شاہ بنا رہے تھے۔ تو بیٹا ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے جب اس نے محنت کی، اس چیز کے قابل ہو گیا، تو اس وقت اس نے اقتدار کا سوچا۔ شیر شاہ نے اقتدار کا سوچا۔ اقتدار میں آنے کے لیے اس نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ ہم نے گزشتہ ایک لیکچر میں بھی بیٹا بات کی تھی کہ شیر شاہ جو تھا وہ ایک علاقے کا سربراہ مقرر ہوا تھا، گورنر بنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے ہمایوں کو اپنی وفاداریاں ظاہر کرتے کرتے اس صوبے میں اپنا تسلط مکمل قائم کر لیا۔ لیکن جب ہمایوں جو ہے وہ اس بات کو جاننے لگا کہ یہ تو اپنا تسلط، اپنا روب و دبدبہ جما رہا ہے، تو اس نے اس کو ہرانے کی کوشش کی، وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن شیر شاہ نے اسی ہمایوں کا مقابلہ کیا۔ آخر کار شیر شاہ اتنا مضبوط حکمران بن چکا تھا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ہمایوں کو جلا وطن کر دیا۔ ہمایوں کے حالات، اس مغل حکمران کے حالات ایسے بنا دیے کہ اسے ہندوستان سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ آخر کار وہی ہمایوں جو ہے وہ کم از کم کوئی 14-15 سال ملک سے، ہندوستان سے دور ایران میں جا کر زندگی گزار کے پھر دوبارہ اس نے آ کے شیر شاہ سوری کے خاندان کے تسلط کے بعد
ہندوستان میں اپنا دوبارہ شہنشاہت، اپنی بادشاہت، اپنی حکمرانی حاصل کی۔ لیکن اس دورانیے میں شیر شاہ جب تک ہندوستان میں رہا تب تک ہمایوں ہندوستان نہ آیا۔ پھر کیا ہوا کہ ہمایوں کے بعد اس نے اپنا سلطنت کا دائرہ جو ہے وہ بڑھانا شروع کیا۔ اس نے بنگال، بہار، جونپور، دلی اور آگرہ کے تمام علاقے جو تھے ان کا واحد حکمران شیر شاہ بن گیا۔ مگر اپنی سلطنت کو ارد گرد کے خطرات سے بچانے کے لیے اور مضبوط یعنی مستحکم استحکام کرنے کے لیے اس نے مزید فتوحات جاری رکھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ ہمارا جو پنجاب ہے اس کو فتح کیا۔ اس وقت پنجاب پر ہمایوں کا بھائی جو ہے وہ حکمرانی کرتا تھا، تو شیر شاہ نے پہلے ایک بھائی کو نکالا، بعد میں دوسرے بھائی کے اس پنجاب کی سربراہی کو، یہاں کی حکمرانی کو بھی اپنے تسلط میں کر لیا۔ دوسری طرف یہ جو ہمارا دریائے جہلم ہے، دریائے جہلم کے پار گکھڑوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑا ادھم مچایا تھا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، اور یہ مغلوں کے بڑے طرفدار ہوتے تھے۔ اب ان کو کنٹرول میں رکھنے کی غرض سے شیر شاہ نے جہلم کے قریب ہی قلعہ روہتاس، اب جو قلعہ روہتاس ہے آج بھی وہاں موجود ہے، لوگ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ ٹورس پہ سیر و سیاح کے لیے جاتے ہیں، تو قلعہ روہتاس جو ہے وہ شیر شاہ نے تعمیر کروایا تھا، اور اس قلعے پر 50,000 سپاہی متعین کیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس علاقے میں گکھڑوں کو قابو میں رکھا جائے۔ اس کے بعد شیر شاہ نے مزید فتوحات شروع کی۔ وہ فتوحات کیا تھیں؟ جو کہ 1541 اور 42 میں بنگال اور مالو پر قبضہ کر کے شیر شاہ نے راجپوتانہ میں کئی فتوحات حاصل کی۔ یہاں پہ مارواڑ کا راجہ جو تھا وہ اپنی توسیع پسندی کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ارد گرد کی ریاستوں پر قبضہ کر رہا تھا۔ اب شیر شاہ نے محسوس کیا کہ اگر یہ اپنے اس اثر و رسوخ کو بڑھاتا گیا تو آخر کار کیا ہو جائے گا، یہ میری سلطنت پر بھی قبضہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب اس نے یہ خطرہ محسوس کیا تو شیر شاہ نے اپنا لشکر تیار کیا۔ بیٹا جب شیر شاہ نے اپنا لشکر تیار کیا تو جہاں آج ہم اجمیر شریف کا نام پڑھتے ہیں سنتے ہیں، اسی اجمیر شریف میں یہاں پہ شیر شاہ کا لشکر، یہاں پہ جناب راجہ کا لشکر، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اب وہ جنگ ایسی جنگ تھی کہ جس میں راجہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا، ادھر سے شیر شاہ بھی اپنی فوج کو لے کر پوری طاقت سے آ رہا تھا۔ لیکن راجہ کیونکہ اس کے قریب ترین اور اپنے علاقے میں موجود تھا، لہذا اس نے کیا کیا کہ راجہ نے شروع میں جنگ کا پانسا اپنی طرف پلٹ لیا۔ جنگ کو مکمل طور پر ہارتا ہوا دیکھ کر کیا ہوا؟ شیر شاہ سوری بھاگا نہیں، شیر شاہ سوری نے شکست نہیں مانی، بلکہ کیا کیا کہ اس نے اپنی عسکری تربیت جو تھی اور اپنی عقل مندی یعنی وہ فوجی تربیت، وہ عقل مندی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اس نے راجہ کو شکست دے دی، معاملے کو سنبھالا، راجپوتوں کو شکست دی، ارد گرد کے علاقہ جات کو فتح کرنے کے بعد اپنے دارالحکومت واپس چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بیٹا؟ اس کے بعد شیر شاہ کی زندگی کے آخری ایام قریب آ چکے تھے۔ 1545 میں شیر شاہ جو تھا اس نے قلنجر پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ اب قلنجر پر اس نے جب حملہ کیا تو اس وقت اس نے اپنی فوج میں
جو آتشی گولے رکھے ہوئے تھے وہ برسانے قلعہ پر شروع کر دیے۔ قلعے پر جب فوج کے وہ آتشی گولے لگے تو ان میں سے ایک گولہ جو تھا وہ اس کے بارودی ساز و سامان جو تھا اس پر جا گیا۔ اب جب ایک گولہ بارودی ساز و سامان پر گرا تو وہ کیا ہوا، وہ بارودی ساز و سامان پھٹ گیا، جس سے شیر شاہ جو ہے وہ کافی حد تک جھلس گیا، یعنی اس کے جسم کا کافی حصہ جو ہے وہ آگ کی وجہ سے جل گیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے سپاہیوں کو مسلسل حملہ کرنے کے حکم دیتا رہا اور شام تک اس نے قلعے کو فتح کر لیا۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے حکمران، اس نے اپنی جان پر کھیلنے کے باوجود اپنی فوج کے حوصلوں کو پست نہ ہونے دیا، اور یہ جب اسے خوشخبری دی گئی کہ جناب شیر شاہ صاحب قلعہ فتح ہو گیا، تو اس وقت وہ اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اور اسی طرح شیر شاہ کو جہاں اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اسی سہرام میں اس کی میت کو لایا گیا اور اسے ایک مقبرے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ مقبرہ شیر شاہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے تیار کروایا تھا۔ اسی مقبرے میں آج بھی شیر شاہ کی وہی قبر موجود ہے جو شیر شاہ نے مقبرہ تیار کروایا تھا، اس میں اپنے لیے اس نے جو جگہ مقرر کی تھی۔ تو دیکھیں بیٹا، شیر شاہ اصل نام، سب سے پہلا شارٹ کویسچن کیا، شیر شاہ کا اصل نام کیا تھا؟ فرید الدین۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ فرید الدین۔ شیر شاہ کے والد کا کیا نام تھا؟ حسن خان سوری۔ کیا نام تھا؟ حسن خان سوری۔ شیر شاہ کا والد کیا تھا؟ وہ اس وقت جو ہے وہ راجہ کی فوج کا ایک کمانڈر تھا، لیکن اس کی جب مستقل کمانڈر کی حیثیت سے تقرری ہوئی تو وہ کہاں پہ ہوئی؟ وہ سہرام میں ہوئی، جہاں اس کے والد محترم نے مستقل سکونت اختیار کی۔ لیکن دوسری طرف کیا تھا کہ راجہ جو ہے، جو اس وقت حکمران تھا، اس کے کمانڈرز میں آپس میں تعلقات بہتر تھے، تو شیر شاہ سوری کے والد نے اپنے بیٹے کو اس وقت کے ایک صوبے کے گورنر کے پاس بھیج دیا، جو جونپور کا گورنر اور اس وقت کا ایک مضبوط ترین راجہ کا فرد تھا۔ اب حسن خان سوری نے کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ تعلیمی ماحول میں رہے اور پرسکون زندگی گزارے، جبکہ شیر شاہ کیا تھا کہ شیر شاہ شکار کا شوقین تھا، جس کی وجہ سے وہ انتہائی مضبوط، نڈر، بے باک قسم کا انسان بنتا گیا۔ اب وقت گزرنے کے بعد شیر شاہ جب ایک صوبے کا گورنر بنا، اس وقت تک مغلیہ حکومت برِ صغیر میں قائم تھی، تو ہمایوں کی اس حکومت میں شیر شاہ نے ہمایوں کو جلا وطن کیا۔ جب جلا وطن کیا تو بہت سے علاقے جن میں بنگال، بہار، جونپور وغیرہ یہ سارے علاقے جو ہیں ان کا وہ واحد حکمران بنا، اور جب اس کے پاس یہ ساری حکمرانی آ گئی تو اس کے بعد اس نے اپنی حکمرانی کو مزید وسعت دینے کے لیے 1541 اور 42 میں مزید فتوحات شروع کی۔ ان فتوحات کا رد عمل کیا تھا کہ ان فتوحات میں اس نے اسی راجہ کے ساتھ ایک جنگ کی، اور جنگ ہارنے کے بالکل قریب پہنچنے کے باوجود اس نے اپنی فوجی طاقت کا اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جنگ جیت لی۔ اس کے بعد اس نے اپنی فتوحات کو بڑھاتے ہوئے قلنجر کے قلعہ پر جو ہے وہ حملہ کیا، اور اس حملے کے دوران اس نے آتشی گولوں کا استعمال کیا، جن میں سے ایک گولہ جو ہے اس وقت کے بارود پر پڑا اور اس بارود کو آگ لگ گئی، وہ پھٹ گیا، اور اسی آگ میں شیر شاہ سوری کا جسم جھلس گیا۔ وہ آگ کی وجہ سے بہت زیادہ جل چکا تھا،
لیکن اس نے اپنی فوج کو آرڈرز دیتا رہا، اس کو حکمرانی کے احکام جاری کرتا رہا، جن کی بنا پر آخر کار شام تک انہوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا، اور آ کر جب شاہ سوری کو فتح کا پیغام دیا، فتح سنائی، تو اس نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پھر شیر شاہ سوری کے جسم کو، جسد خاکی کو، اس کے اسی صحرام میں لے جایا گیا جہاں شیر شاہ نے ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا، اور اس قلعے میں اس کو دفن کیا گیا۔ بیٹا یہ جو میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میں لفظ قلعہ بولتا ہوں، یہ لفظ آج کل جو غلط العام ہے وہ قلعہ کہتے ہیں، لفظ قلعہ نہیں ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ کاف لام عین ہے، قلعہ۔ تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پرناؤنس کرنا ہے، آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے، اپنے لیکچر کو سننے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بک کا صفحہ نمبر بھی بتا دیا کہ پیج نمبر 15 اور 16 اپنے سامنے کھول کے رکھیے، اس میں آپ تمام چیزوں کو دیکھیے جو میں پڑھا رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان سوالوں کے جوابات جو آپ کو سمجھ نہ آئیں وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ کو جو علمی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے اس میں مدد ہو۔ ورک فار ڈے 9 کے لیے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔